السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی مبارک اور مقدس کانفرنس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو بے حد قبول فرمائے، اور میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ نورانی اجلاس منعقد ہوا۔ ختم نبوت کے تعلق سے کچھ ضروری اور مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی نہیں پوری زندگی، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو حق سننے کی سعادت بخشے، یہی نہیں پوری زندگی، اور اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہمیشہ عمل کی توفیقات عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا عقیدہ تسلیم کرنا بہت آسان ہے۔ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو پوری امت نے اجماعی طور پہ تسلیم کیا اور قبول کیا۔ کوئی بھی مسلمان اس عقیدے کو اپنے دل کی گہرائیوں میں سچائی کے ساتھ جگہ دے سکتا ہے اور دے رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر علمی حوالوں سے کوئی اس عقیدے کو سمجھنا چاہے تو پھر اس میں کافی تفصیلات ہیں، اور عقیدے ختم نبوت کو جاننے کے لیے جو علمی کاوشیں کی جانی چاہیے پھر وہ لازم اور ضروری ہو جائیں۔ اس کے لیے نبی کی ضرورت کو سمجھنا لازم ہے، نبی کی عفت کو جاننا لازم ہے، نبی کی عظمت کو سمجھنا لازم ہے، نبی کی رفعت کو جاننا لازم ہے، نبوت کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان حقیقتوں کو سمجھ لیں گے تو ختم نبوت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ عقیدہ تو ہمارا اور آپ کا مسلم عقیدہ ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں، تمام رسولوں کے بعد آئے۔ یہ تشریف آوری ہے، یہ بعثت ہے، لیکن جو آیا ہے وہ بنا کب؟ جو سب سے آخر میں آیا اللہ نے اس کو کب بنایا؟ مرتبہ وجود میں سب سے اول اللہ ہے بلا ابتدا کے، تو مرتبہ ایجاد میں سب سے پہلے کون ہے؟ اگر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تو ختم نبوت کا عقیدہ بڑی آسانی کے ساتھ میں سمجھ میں آ جائے گا۔ مرتبہ وجود میں سب سے پہلے ہمارا اللہ ہے، اور مرتبہ ایجاد میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرتبہ کون میں سب سے پہلے اللہ ہے، اور مرتبہ تکوین میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ الفاظ تھوڑے سے اگر ثقیل ہیں تو آئیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ،
امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ الاستاذ شیخ عبد الرزاق علیہ الرحمہ کے مصنف عبد الرزاق میں موجود اس حدیث کو پڑھیں جس کے راوی سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور سوال میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو آپ پر قربان کرتے ہوئے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ مرتبہ ایجاد میں سب سے پہلے کون سی چیز آئی؟ مرتبہ تکوین میں سب سے پہلے کون سی چیز آئی؟ کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے مرتبہ ایجاد میں، سب سے پہلے مرتبہ تکوین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اس کے بعد نبیوں رسولوں کی آمد دیکھیں، ایک ترتیب ہے تشریف آوری کی، بعثت کی۔ اس کے عنوان سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ایک نورانی تسلسل جاری ہے، نورانی بعثتیں جاری ہیں۔ اگر آپ مقام ایجاد، مرتبہ ایجاد اور مرتبہ تکوین کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ ایجاد کے بعد آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ ایجاد کے بعد آئے ہیں۔ ہر نبی، ہر رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ ایجاد کے بعد آیا ہے۔ جب وہ سب آگے جن کا آنا نبوت و رسالت کے عنوان سے اللہ کے ہاں مقدر تھا، تو پھر وہ آئے جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، پھر وہ آئے جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تشریف آوری کے حوالے سے اپنی امت کو دو عنوانوں سے آگاہ کیا۔ پہلا عنوان تو یہ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعدد فرمودات اور ارشادات میں اپنی امت کو مثالیں دے کے سمجھایا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر کون آئے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، انبیاء نہیں ہوں گے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد جو آئیں گے، میرے بعد جو سلسلہ جاری ہوگا وہ کسی نبی کی نبوت کے حوالے سے نہیں، وہ کسی رسول کی رسالت کے حوالے سے نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کے مقام کو سمجھا جائے، نبوت کی ضرورت کو سمجھا جائے، نبی کی رفعت کو سمجھا جائے، نبی کی عظمت کو سمجھا جائے تو ختم نبوت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ تو نبی کی عظمت اور نبی کی رفعت کے حوالے سے اس وقت میں دو تین باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کو ایک ایسی رفعت عطا کرتا ہے، ایک ایسی ان کو عظمت اس نے عطا کی ہے کہ ان کو جو اس نے اپنا کلام عطا کیا، وہ کلام داخلی اور خارجی دونوں طرح کے تضاد سے پاک رہا۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا، اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے یہ عام اعلان کیا کہ اے لوگ، قرآن میں، اللہ کی کتاب میں تفکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَّدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور جانب سے آیا ہوا ہوتا تو اس میں ان کو بہت زیادہ اختلاف ملتا۔ اختلاف کا مطلب ہے نامطابقت۔ انسان اپنے کلام میں نامطابقت کا یقیناً شکار ہو کر رہے گا، یہ انسان کی اپنی فطری کمزوری ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ تو زمین اور آسمان کے درمیان رہ کر سوچتا ہے۔ انسان کی اپنی معلومات بلا واسطہ نہیں ہو سکتی، انسان کے اپنے تجربات، انسان کے اپنے مشاہدات، انسان کے اپنے تخیلات، انسان کا اپنا وجدان، اس حوالے سے انسان گفتگو کرتا ہے۔ تو انسان کے کلام میں داخلی
نامطابقت نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ ہر انسان اپنے کلام میں داخلی نامطابقت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک 6 سال کا بچہ، اس نے اپنے والد کے سامنے اپنی ایک فرمائش رکھی، مجھے گاڑی چاہیے، کار چاہیے اور ایک موٹر سائیکل چاہیے۔ اس کا باپ اس کو لے کر کھلونوں کی دکان پہ گیا تو بچہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ باپ نے اس سے کہا کہ جو گاڑی تمہیں چاہیے اس کا انتخاب کرو اور جو موٹر سائیکل چاہیے اس کا انتخاب کرو۔ اس بچے نے اپنی پسند کے مطابق ایک گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کا انتخاب کیا اور اپنے والد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر آ گیا۔ اپنے دوستوں اور اپنے متعلقین کے سامنے اپنے باپ کی خوب تعریف کی، میرا باپ مجھ پر بڑی شفقت کرتا ہے، میرے مطالبوں کو پورا کرتا ہے، میری فرمائش کو پورا کرتا ہے۔ تقریباً 15 سال کے بعد یہی 6 سال کا بچہ 15 سال کے بعد اپنے والد محترم سے پھر ایک فرمائش رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک گاڑی چاہیے، مجھے ایک کار چاہیے، مجھے ایک موٹر سائیکل چاہیے۔ اس کا وہی باپ اس کو لے کر اسی کھلونے کی دکان پر گیا۔ یہ 21 سال کا جوان بیٹا جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہے، عقل و شعور کی منزلیں طے کر رہا ہے، اس کے اپنے کچھ مطالبے ہیں، اس کے اپنے کچھ اس کی فرمائشیں ہیں۔ جب اس کا باپ اسی بچے کو اسی دکان پر لے کر گیا اور اسی موٹر سائیکل کھلونے کی شکل میں اور وہی گاڑی کھلونے کی شکل میں اس کو دلانے کی کوشش کی تو وہ بچہ اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتا اور یہ سوچے گا کہ ہمارے والد محترم کے دماغ کو کیا ہو گیا، میں نے کیا چیز مانگی تھی اور کون سی چیز ہم کو دے رہے ہیں۔ یہ انسان اپنے کلام میں داخلی نامطابقت کا شکار ہو گیا۔ بچپن میں اس کا مطالبہ جو تھا وہ اس طرح پورا ہوا اور جوانی کے عالم میں وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے۔ وقت گزرتا ہے، تجربات بدلتے ہیں، وقت گزرتا ہے، مشاہدات سے نتائج الگ الگ اخذ ہوتے ہیں، لیکن کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام۔ انہوں نے غار حرا میں نازل ہونے والی اولین وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق سے لے کر آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اس آخری آیت تک 30 سال کے طویل ترین عرصے میں ان کے کلام میں کہیں بھی داخلی نامطابقت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یہ عظمت مصطفیٰ، یہ رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان لینے کے بعد ختم نبوت کا عقیدہ سمجھنا اور سمجھانا کتنا آسان۔ آپ کے بعد اس 1450 سالہ طویل ترین تاریخ میں اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے کہ تمہارا کلام داخلی نامطابقت سے کبھی پاک نہیں ہو سکتا، لہذا نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ جس کا کلام داخلی نامطابقت سے محفوظ تھا، نبی کی عصمت کو سمجھو، ان کا کلام داخلی نامطابقت سے اور داخلی تضاد سے معصوم اور محفوظ تھا۔ انہیں کو زیبا ہے کہ نبوت ان پر ختم ہو، ان کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ ان کے بعد کوئی رسول پیدا ہوگا۔ انسان کی ایک دوسری فطری مجبوری ہے، اس کی طبعی کمزوری ہے کہ اس کا کلام خارجی نامطابقت سے بھی کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ وہ آج کچھ کہتا ہے اور جو کچھ اس نے کہا وہ خارجی نامطابقت سے ایسا ٹکرایا اور ایسا تضاد پیدا ہوا کہ اس کا وہ عقیدہ اور اس کا وہ نظریہ اس خارجی حقیقت سے ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا۔ اس کی بھی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہندو پاک میں ایک عقیدہ ہزاروں سال تک انسانوں کے ذہنوں پر حکمرانی کرتا رہا، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ دھرتی، یہ دنیا، یہ زمین گائے کے سینگ پر ٹکی ہوئی ہے۔ جب اس کا وہ سینگ دکھنے لگتا ہے تو زمین کو، اس دھرتی کو اچھال کر وہ دوسرے سینگ پر لیتی ہے، اور اسی دوران یہ ہالا ڈولا آتا ہے، اسی دوران یہ زلزلے آتے ہیں، اسی دوران زمین میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہندو پاک میں ایک عقیدہ رہا اور ہزاروں سال تک یہ عقیدہ لوگوں کے ذہنوں پر حکمرانی کرتا رہا۔ یہ عقیدہ تو قائم انہوں نے کر لیا، لیکن کبھی یہ سوچنے کی ان کو توفیق نہ ملی کہ یہ پوری دھرتی گائے کے سینگ پر ٹکی ہوئی ہے تو گائے کس پر کھڑی ہے؟
توہمات کا دور تھا، یہ کبھی ان کو سوچنے کی فرصت نہ ملی. لیکن یہ عقیدہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حقائق سے ٹکرا کے کیسے پاش ہوا جب انسان نے اس دھرتی کو، اس زمین کو چاروں طرف سے دیکھ لیا. اس کے اوپر کے حصے کو دیکھا، اس کے نیچے کے حصے کو دیکھا، مغرب کو دیکھا اور مشرق کو دیکھا اور شمال کو دیکھا اور جنوب کو دیکھا اور سارے بر اعظموں کو دیکھا کہ آسٹریلیا ہے، یہ ایشیا ہے، یہ یورپ ہے، یہ افریقہ ہے، یہ شمالی امریکہ ہے اور یہ جنوبی امریکہ ہے. سارے سمندروں کو دیکھا، اس کی گردش کو دیکھا، قطبین کے درمیان اس کے ٹنگے ہوئے کو دیکھا اور 22.5 ڈگری پر اس کے ڈاؤن ہونے کو دیکھا. ہر عنوان سے اس کو دیکھا تو وہ عقیدہ جو ہزاروں سال سے انسانوں کے ذہنوں پر حکمرانی کر رہا تھا کہ یہ زمین گائے کے سینگ پر ٹنگی ہے، یہ عقیدہ خارج سے ٹکرایا اور پاش ہو گیا. لیکن کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے کلام میں خارجی نامطابقت کہیں نہیں ملے گی. ان کی زبان سے مکی دور میں ایک اعلان ہوا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ اللہ کا پیغام نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انسانوں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ پیغام سنانے والا وہ نبی ہے جس نے کبھی کوئی سمندر دیکھا تک نہیں. اس پیغام کا پیش کرنے والا وہ نبی ہے جس نے سمندر کا کوئی سفر نہیں کیا. اس پیغام کا سنانے والا وہ رسول ہے کہ جس نے کشتی کے اوپر قدم نہیں رکھا. اس کی زبان سے اتنا عظیم اعلان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. وہ افریقہ کا بالکل آخری کنارے کا ملک جس کو ہم اور آپ جنوبی افریقہ اور ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے، وہاں دو ایسے سمندر کی جن کا کیمیکل الگ ہے، ان کا اپنے پانی کا ذائقہ الگ ہے، دونوں پانی کا رنگ الگ ہے، دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، ایک کا پانی دوسرے کے اوپر چڑھ نہیں سکتا، درمیان میں کوئی آڑ ہے، درمیان میں کوئی حجاب ہے، اس حجاب کو ہاتھوں سے چھوا نہیں جا سکتا، اس آڑ کو دنیا کی کسی مشین سے جانچا نہیں جا سکتا. وہ کیسی آڑ ہے، وہ کیسا حجاب ہے، وہ کیسا درمیان میں برزخ ہے. یہ اعلان اس نبی امی کی زبانی ہو رہا کہ جس نے کبھی کوئی جغرافیہ نہیں پڑھا، جس نے کبھی ہسٹری کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، جس نے دنیا کی کوئی سیر نہیں کی، جس نے سمندر پہ کوئی قدم نہیں رکھا، جس نے کشتی کا کوئی سفر نہیں کیا. یہ کلام ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ان کا یہ کلام خارجی نامطابقت کا اگر شکار ہو جاتا تو ان کی نبوت اور ان کی عفت اور ان کی عصمت پہ ہزاروں سوال اٹھ جاتے. لیکن کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا یہ اعلان خارجی مطابقت مکمل طور پہ رکھتا ہے. اور یہ مطابقت کیوں نہ ہو، کائنات کا بنانے والا وہی ہے جس نے ان کو اپنا کلام عطا کیا، اور جس نے ان پہ اپنا کلام نازل کیا وہی کائنات کو بنانے والا ہے. تو کلام میں نہ کوئی داخلی نامطابقت ہے، نہ ان کے کلام میں کوئی خارجی نامطابقت ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 1950 سال پہلے مصر کی سرزمین پر جو ایک حادثہ پیش آیا تھا، بحر قلزم کو عبور کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم بنو اسرائیل کو پار نکال کے لے گئے. فرعون اپنی فوج کے ساتھ اندر داخل ہوا، پانی مل گیا، فرعون غرقاب ہوا، اس کی ساری قوم ڈوب گئی. آپ تورات کا مطالعہ کریں، تورات آپ کو بتائے گی کہ وہ ساری قوم ڈوبی. لیکن سوال یہ ہے کہ فرعون کے جسم کے بارے میں کوئی بحث تورات میں ملتی ہے؟ فرعون کے جسم کے بارے میں کوئی بحث انجیل میں ملتی ہے؟ فرعون کے جسم کے بارے میں کوئی بحث ورلڈ ہسٹری میں اور عالمی تاریخ میں کہیں ملتی ہے؟ کہیں نہیں. 1950 سال کے بعد ایک نبی امی نے نیا انکشاف کیا. 1950 سال کے بعد نبی امی کی زبانی تاریخ عالم کے ابواب میں ایک ذرّی باب کا اضافہ ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. یہ ایک ایسا انکشاف تھا
کہ جس کو ماقبل کی کسی مذہبی کتاب میں نہیں چھیڑا. یہ ایک ایسا انکشاف تھا کہ جس کو عالمی تاریخ کے کسی صفحے پر جگہ نہ مل سکی، کیونکہ کسی انسان کو نہیں معلوم تھا کہ 1950 سال پہلے بحر قلزم کی طوفانی موجوں میں فرعون ڈوبا تھا، اس کا جسم موجود ہے یا اس کا جسم غیر محفوظ ہے. اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حقیقت کا انکشاف کیا، اس کا جسم محفوظ ہے. اللہ عالم الغیوب والشہادہ ہے، ماں باپ کے واقعات بتائیں گے کہ اس کا جسم ملا ہے، اور جب اس کا جسم ملے گا تو قرآن کی آیت خارجی مطابقت کا ثبوت پیش کر کے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کی صداقت کو، ان کی سچائی کو یہ ثابت کرتے ہوئے پکار اٹھے گی کہ انہی پر ختم نبوت ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا. اور جو اس کا دعویٰ کرے گا اس کو خود اپنے بارے میں یقینی طور پہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ نبی ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زعم کا لفظ استعمال کیا ہے. خود اس کو اپنی نبوت کے بارے میں یقین نہیں ہوگا، گمان ہوگا، گمان. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہیں کہ میرے بعد جتنے نبوت کے دعوے دار ہوں گے ان کا کلام داخلی تضاد کا بھی شکار ہوگا، ان کا کلام خارجی تضاد کا بھی شکار ہوگا. خود ان کو اپنی نبوت پر یقین نہیں ہوگا، گمان ہوگا. شاید کچھ لوگ اس کو مان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی رفعت، ان کی عصمت، ان کی عفت، نبی کی ضرورت کو سمجھیں. ختم نبوت کا عقیدہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.